خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل تطبیق بزرگان محترم، یہ بات دماغ میں بٹھا ہے کہ اللہ کا راضی ہونا یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اللہ ناراض ہوا یہ ہماری زندگی کی ناکامی ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کو اللہ کو راضی کر کے جانا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے جانا ہے۔ دنیا میں ہم زندگی کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح گزار کے جانا ہے یہ ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اس بات ہماری زندگی گزر تو رہی اور ہم سب کیا مانتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو کس کے پاس جانے والے ہیں؟ اللہ۔ ایک ساتھ بتلائیے کس کے پاس جانے والے ہیں؟ بولو اللہ۔ اللہ کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے تو ہماری زندگی بھی اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے نافرمانی والی زندگی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اپنی چاہت کا دخل زیادہ ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی بیان کرے تو ہماری جو چاہت ہے اس کے مطابق بیان کرے، وہ بیان نہ کرے جو ہماری خواص ہے۔ اکثر جو بات کی جاتی ہے وہ بات جب کی جاتی ہے اس وقت اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ باتیں وہ آئیں جو ہمارا مزاج ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، وہ باتیں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کو جو زندگی گزارنا ہے وہ اگر مزاج کے خلاف ہو لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، نہ کہ اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ بہت پیارے ہیں، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے۔ میں نے تو یہاں آ کر سنا ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں اس علاقے کے اندر تشریف لائیں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ جو یہ بزرگان دین تشریف لائے ہیں یہاں پر، یا علماء صلحاء بزرگان دین اللہ والے جو اس علاقے میں تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی برکت کی وجہ سے ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے، آمین۔ آج یہ دعا کریں اللہ سے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر جگہ پر کہ علماء کی آمد، بزرگان دین کی آمد، یوں سمجھو کہ یہ ہماری زندگی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی یا ہماری نسلوں کی زندگی انشاءاللہ بدلے گی انشاءاللہ۔ اور اگر علماء کسی فرد کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بھی قدر حد درجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہے
علماء کی محبت کا ان کے دل میں آنا، صلحاء کی محبت کا ان کے دل میں آنا، اللہ والوں کی محبت کا ان کے دل میں آنا، اکابر کی محبت کا ان کے دل میں آنا، یہ خیال آنا کہ اللہ والے اس علاقے میں آئیں، یہ خیال آنا کہ علماء اس علاقے میں آئیں، اگر کسی فرد کے دل میں خیال آتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا دل بہت صاف اور شفاف ہے، اسے اللہ رب العزت نے ایسا دل اور پیارا دل عطا فرمایا کہ اس دل کی محبت کی روشنی ایسی جھلکتی ہے جو علماء کے قدموں کے اندر جا کر گر جاتی ہے۔ اس لیے قدر کریں، یاد رکھیں، اگر آپ کے دل میں قدر نہیں ہے، ایسے فردوں کی قدر نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہترین قیمتی موتی آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، سنو گے، دل کے کانوں سے سنو گے، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، اللہ آپ کو اپنا دیوانہ بنائے، اللہ آپ کو اپنا مستانہ بنائے، سنت پر چلنے والا بنائے، شریعت پر چلنے والا بنائے، اللہ اپنے حکم پر چلنے والا بنائے، اللہ آپ کو اپنی محبت پر چلنے والا بنائے، نبی کا دیوانہ بنائے، نبی کا مستانہ بنائے، نبی کی شریعت پر چلنے والا بنائے، نبی کا عاشق بنائے، نبی کا غلام بنائے، نبی کا مستانہ بنائے، نبی کی ایک سنت پر چلنے والا بنائے، نبی کی محبت ایسی آپ کے دل میں ڈال دے جس طرح صحابہ کے دل میں محبت ہوا کرتی تھی، اللہ وہ محبت آپ کے دل میں ڈال دے۔ میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد گرامی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کے پاس ایک عالم دین، جو نوجوان عالم دین تھے، اللہ نے ان سے خوب کام لیا، ان کے کام لینے کی وجہ سے والد صاحب ایک مرتبہ بیٹھے اور والد گرامی نے بہت پیاری بات نقل کی، اور وہ پیاری بات کیا نقل کی؟ وہ پیاری بات یہ نقل کی کہ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فرد کے کوئی شخص اگر کسی عالم کی خدمت کرتا ہے، اللہ والے کی خدمت کرتا ہے، علماء کی خدمت کرتا ہے، صلحاء کی خدمت کرتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے کہ اگر اللہ والے اور علماء کی خدمت کرتا ہے، یہ کس نے واقعہ لکھا ہے؟ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کی خدمت کی گئی، اللہ والے کی خدمت کی گئی، اللہ ان کی نسلوں میں عالم دین پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی عالم دین اللہ ان کی نسلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ ایک جگہ نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا انجر کشمیری رحمت اللہ علیہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا طاقتور کسی لاڑی کی دکان پہ کھڑا ہوا، کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت سے جیسے ہی وہ لاڑی والے سے مانگ رہا تھا، لاڑی والے سے کہا کہ مجھے پان چاہیے یا جو بھی چیز چاہیے، وہاں کچھ باتیں ہو گئی تو اس نوجوان نے جو بہت مشتندہ تھا، بہت طاقتور تھا، اس نے یہ لفظ کہا کہ اگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تیری لاڑی کو الٹ کے رکھ دوں، تو ایک عالم اللہ والے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے ان کے دل میں توجہ ڈالی اور اللہ والے نے سوچا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اس نے یہ لفظ بولا کہ تیری لاڑی کو الٹ کر کے رکھ دوں گا، تو کیا اس کے دل میں طاقت ہے کہ اس کی لاڑی الٹ سکتا ہے؟ تو توجہ ڈالی تو پتا چلا کہ اس میں وہ طاقت نہیں، تو اس کے باپ کے اندر توجہ ڈالنے کی کوشش کی، باپ میں دھیان دے کر توجہ ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی، پتا چلا ان کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے، اللہ کی وہ محبت اور اللہ کا وہ پیار اور اللہ کی جو وحدانیت اور اللہ کا جو ذکر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دل بنتا ہے، وہ دل نہیں ہے۔ ان کے باپ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، ان کے باپ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، کہیں بھی ان کو طاقت نہیں نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں پشت کے اندر ان کے خاندان میں ایک ایسا فرد تھا جن میں اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا۔
حضرت کہتے ہیں کہ اگر وہ 5ویں پشت کے باب کے اوپر اگر وہ توجہ ڈال دے تو اللہ ان کے اندر اتنی طاقت ڈال سکتا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے اس کی داڑھی الٹ کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے علاقے کے اندر کوئی صاحب نسبت فرد ہو، کوئی اللہ والے ہو ہمارے علاقے کے اندر، مجھے بڑی خوشی ہے۔ مجھے جب میرے قریب سلمان صاحب نے یہ بتلایا کہ یہاں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، یا حضرت انہیں دعوت پیش کرتے ہیں اور حضرت کی محبت میں وہ لوگ تشریف لاتے ہیں، تو میں نے فوراً کہا کہ انشاءاللہ میں بھی ملنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ہمارے پہلے کے جو لوگ تھے، علماء تھے، بزرگان دین تھے، بلکہ عام ان پڑھ لوگ بھی تھے، ان لوگوں کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ جہاں بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے اس علاقے تک کے وہ سفر کیا کرتے تھے، اس علاقے تک پہنچتے تھے اور وہاں جانے کے بعد ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت دعا فرما دیا کریں، حضرت دعا دیے، حضرت دعا دیں، اور وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ انہیں بہت بڑا مقام عطا کر دیا کرتا ہے۔ علماء کی قدر، نیک لوگوں کی قدر، اچھے لوگوں کی قدر کیا کرو۔ اکثر لوگ دور تو جاتے ہیں اللہ والوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن اگر اپنے قریب کوئی نیک بندہ ہو تو ان کی خدمت نہیں کرتے۔ جب اٹھ جائیں، جب قبر میں چلا جائیں تو وہاں مٹی لینے کے لیے دوڑتے ہیں، وہاں خوشبو سونگنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جب تک نیک بندہ یہاں پڑا ہے اس وقت تک قدر نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے دماغوں پر تھوکنا چاہیے کہ ان کا دماغ کہاں جا چکا ہے۔ اللہ والے جب ہمارے یہاں پر ہے علاقے کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر نہیں قدر ہمارے دلوں میں آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مصلی مسجد میں بچھائیں اور اللہ سے کہہ دیں کہ کہیں اللہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل خراب ہو چکا ہو، ہمارا دل مر چکا ہو، کہ جس کی بنا پر ہمارے دل کے اندر اللہ والوں کی قدر نہیں آئی۔ اللہ والوں کی قدر یہ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ میں بہت دور سے سفر کر کے میں دیوبند، جب یہاں سے پہنچتے دیوبند پہنچا، مجھے بتلایا گیا کہ یہاں ممتاز احمد صاحب دعوت برکاتہ مقدس ذلہم العالی تشریف فرما ہے، اور بہت اچھا اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور علماء و صلاح بزرگان دین کی وہ خدمتیں کیا کرتے ہیں، اور علماء صلاح بزرگان دین ان کے یہاں پر دیار میں آتے ہیں۔ تو میں دوڑ کر یہاں پر آیا ہوں اور یہاں آ کر دیکھتا ہوں تو یہیں کے علاقوں کے اندر مجھے ایسا لگا کہ شاید قدر نہیں ہے، یہ قدر نہیں ہے۔ لوگوں قدر کر لو، مرنے کے بعد مٹی کو چومنا یہ قدر نہیں ہے، مرنے کے بعد ان کے قبروں کے پاس جا کے جھکنا یہ قدر نہیں ہے، مرنے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرنا یہ قدر نہیں ہے، مرنے سے پہلے قدر کرنا یہ اصل بات ہے۔ زندگی میں قدر پیدا کریں۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، حضرت کیا کریں، پہلے کے بزرگ تو ایسے ہوا کرتے ہیں، پہلے کے بزرگ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ پھر تو فرشتے کو لا کے دنیا میں رکھ دے، انسان کو ہونے کی ضرورت ہی نہیں، انسان ہے تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر تو فرشتے کو لے کر آئیے کہ کوئی بھی گناہ نہ ہو، اگر فرد ہے تو ہم اس کی قدر کریں اور خیال کریں، اور برے ہیں وہ بھی قدر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی ایسا دیندار فرد ہے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے۔ ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ ہمارے دل میں کیا آنا چاہیے؟ قدر۔ کیا آنی چاہیے؟ قدر۔ بولو ایک ساتھ بولے، کیا آنا چاہیے؟
کس چیز کی قدر آنی چاہیے؟ اللہ والوں کی قدر آنی چاہیے. ماشاءاللہ جس نے زور سے بولا اللہ انہیں بھی قبول فرمانا. ایسا لگتا ہے کہ دل زندہ ہے تب زبان کھلتی ہے. ابھی تو بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ بولے تو پھر کرنا بھی پڑے گا، اور کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے. دوسری بات، ہماری زندگی میں ایک بیماری آ چکی ہے، جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس کے بنا پر ہمارا دل روزانہ کالا ہوتا چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے. تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا کالا نقطہ لگتا ہے. نقطہ لگتے لگتے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جی. تو کون سا گناہ ہے ذرا بتلائیے مجھے کہ جس کی وجہ سے کالا نقطہ لگتے لگتے مہر لگ جاتا ہے؟ وہ گناہ ہے جو انسان کرتے کرتے، وہ گناہ کوئی بھی ایسا گناہ کہ جس گناہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ گناہ کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا کہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. ہماری زندگی میں ہم دیکھیں، غیبت ہماری زندگی میں عام ہو چکی. ماشاءاللہ لاڑی دیکھے اور یہاں ٹپڑی دیکھے اور کوئی جنکشن دیکھے اور کوئی علاقہ یا کوئی عام چوراہا دیکھے، غیبت اتنی کرتے اتنا مزہ آتا ہے، کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے. جب تک کہ کسی کے بارے میں برا بھلا نہ بول دے تب تک نیند بھی نہیں آتی ہے. غیبت عام، چغلی عام، حسد عام، بغض عام، ریاکاری عام، جھوٹ عام، دغابازی عام، دھوکہ عام، فریب عام، بدماشی عام، عیاری عام. ہر گناہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو ہمیں کہو ہم اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں. کسی کی چادر پھاڑنا ہو ہمیں کہو ہم اس کی چادر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہو ہم مسلمانوں کو کہو ہم اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں، اس کی چادر کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. سامنے والا جب سوتا ہے نا تو نیند کے اندر بھی سوچتا ہے کہ اس نے میرا ایسا دل دکھایا، کسی اور نے دل نہیں دکھایا. ایسا کام ہماری زندگی کا محور بن چکا ہے. ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں، ماں باپ کا دل ہم دکھاتے ہیں، باپ کا دل ہم توڑتے ہیں، ماں کا دل ہم توڑتے ہیں. ہر گناہ کا کام ہم لوگ کرتے ہیں. یاد رکھو اعمال تو کم کرتے ہیں، اعمال 20 کرتے ہیں اور گناہ 50 کرتے ہیں. 20 اعمال جو کیے تھے نا، وہ 50 گناہ کے اندر 20 گناہ کی وجہ سے 20 اعمال تو نکل گئے، 30 گناہ ہم نے اپنے دل پر چڑھا لیا. کیا کر کے چڑھایا؟ غیبت کی، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائی، کسی کو نکالا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے ساتھ کھلواڑ کیا اور دشمنیاں کی. میں یہ ماحول دیکھتا ہوں، جگہ جگہ کہتا ہوں کہ بھائی بھائی کی بنتی نہیں آپس میں، اور خاص کر کے یوپی میں زیادہ ہے. ذرا ایک گھر میں جاؤ تو فوراً کہتے ہیں کہ مولانا اس گھر میں نہ جانا، میری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے. کل قیامت کے دن بھی اللہ کہہ دے گا ذرا جنت میں مت جانا، جہنم کی طرف جاؤ، اس لیے کہ جنت میں تیری بنتی نہیں، جہنم کی طرف میں تجھے بھیجتا ہوں. ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا میں ان سے معافی مانگوں، میری غلطی کہاں ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں. تو میں کہا کرتا ہوں اللہ بھی کہہ دے گا کہ بندے میری غلطی کہاں تھی، میں نے تجھے کچھ کیا تھا، تو نے مجھے ناراض کر کے آیا تھا، جا میں بھی معاف نہیں کرتا ہوں. لوگوں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. سن رہے ہو غور سے؟ توجہ ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے دل پر متوجہ ہو جاؤ ذرا. یاد رکھو بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی آپ کی، کب پتہ نہیں کہ آپ کے کان بند ہو جائیں گے، پتہ نہیں آپ کی کب زبان رک جائے گی.
پتہ نہیں آپ کے کب ہاتھ رک جائیں گے، پتہ نہیں کب آپ کے پیر رک جائیں گے، اور اعلان کرنے والا مسجد میں اعلان کرے گا کہ فلانا ابن فلانا دنیا سے چلا گیا ہے، اور یاد رکھو وہاں پر نہلانے والے نہلائیں گے، ڈولی پر چڑھانے والے، جنازہ پہنانے والے جنازے کا کفن پہنا دیا جائے گا، ڈولی پر چڑھانے والے ڈولی پر چڑھا دیں گے، اور کاندھا دینے والے کاندھا دیں گے، قبر میں اتارنے والے قبر میں اتار دیں گے، جنازے کی نماز ہوگی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو ہماری زندگی تو وہاں قبر میں اتار دیا گیا، لیکن وہاں پر جب سوال ہوگا کہ ذرا جواب دو، اس وقت ہم جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، اس کے بارے میں ذرا سوچنا ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی کب تک ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں دوسرا لفظ نکال پاؤں یا نہ نکال پاؤں، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کہتے کہ اس کی روح قبض کر لو، اس کی روح نکال لو، اور میں بولتا بولتا دنیا سے چلا جاؤں، مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اچانک آنکھ بند ہو جائے، اچانک زبان رک جائے، اچانک آپ کا ہاتھ پیر رک جائے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ان گناہوں سے بچنے کی ہم نیت کر لیں انشاءاللہ، غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نیت کر لو انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے ہم لوگ۔ دل سے کہو، ایک بات دل سے کہہ دو کہ غیبت انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے آج کی محفل میں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا نہیں کہیں گے۔ اگر ہم کو دل میں خیال آیا کہ یہ غلط کر رہا ہے تو ہم مسجد میں آ جائیں گے، اور مسجد میں آ کر کس سے غیبت کریں گے؟ اللہ سے غیبت کریں گے، اللہ سے کہہ دیں گے اللہ وہ ایسا انسان ہے۔ اور اگر اللہ بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو جا کر وہاں پر داڑھی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ فلانا آدمی ایسا ہے، تو وہ آدمی بدل سکتا ہے؟ اس کو بدل سکتا ہے، لیکن اللہ بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا ہے؟ تو اس کو بولنے کے بجائے کہاں بولنا چاہیے ہم کو؟ مسجد میں آ کر بولنا چاہیے نا اللہ کے سامنے، یا گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بولنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ میں نے اس کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اللہ اگر تو بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک بھی نہیں سکتی۔ غیبت دل سے کہہ دو، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے۔ کسی کو کچھ مل گیا ہے تو ہم اس پر حسد کریں گے نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے انشاءاللہ ہم خود محنت کریں گے انشاءاللہ، بغض نہیں کریں گے انشاءاللہ، ریاکاری نہیں کریں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، بغض نہیں کریں گے، اور آپس میں دشمنیاں بھی، یہ تھوڑا مشکل ہے، دشمنیاں نہیں کریں، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کہو گے مولانا سارا بیان تو اچھا لگا آپ کا، لیکن آپ نے جو یہ لفظ کہا نا کہ لڑائی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپس میں دشمنی نہ کرو، 3 دن سے زیادہ دشمنی نہیں کرو۔ تو آپ کا دل جو گواہی دیتا ہے کہ دشمنی کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو آپ کا دل صحیح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں صحیح ہے، عمل کس پر کرنا چاہیے؟ تو آج کون کون انشاءاللہ نیت کرتا ہے کہ دشمنی ہو تو ختم کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیے ہاتھ اٹھا کر۔ ختم کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ؟ آپ خود آگے بڑھیں انشاءاللہ، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دشمنی انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہیں ساتھ بیٹھے ہیں تو یہیں ملاقات کر لیں انشاءاللہ، اور علاقے کے اندر بھی جائیں گے، اور علاقے کے اندر جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ ان کی ملاقات کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ گناہ ہے۔ دوسری بات، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے نہیں، کسی کی عزت پر کھلواڑ کریں گے نہیں۔ عجب معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کی بات تو دور، مسجد میں آ کر کسی کی عزت کی لڑائی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر تو بہت دور کہ باہر انسان باتیں کرتا ہو، مسجد کے اندر کھلواڑ کرتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، اور لڑنا شروع کر دیتا ہے۔
یہ ساری چیزیں ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ مسجد میں تو باتیں بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرو گے انشاءاللہ نیت کہ اچھے بنو گے انشاءاللہ؟ کیوں اچھے بنیں گے؟ اس لیے اچھے بنیں گے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیوں اچھے بنیں گے ذرا بتلاؤ؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ اچھے بن کے جائیں گے کہ برے بن کے جائیں گے؟ غیبت لے کر جائیں گے، چغلی لے کر جائیں گے، حسد لے کر جائیں گے، بغض لے کر جائیں گے، ریاکاری لے کر جائیں گے، جھوٹ لے کر جائیں گے، دغا بازی لے کر جائیں گے، دھوکہ لے کر جائیں گے، آنکھوں سے گناہ کر کے لے کے جائیں گے، عیاری کر کے لے کے جائیں گے، بدماشی کر کے لے کے جائیں گے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا کر لے کے جائیں گے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر لے کے جائیں گے، ماں باپ کا دل توڑ کے لے کے جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ کھلواڑ کر کے لے کے جائیں گے، کسی کی چادر پھاڑ کے لے کے جاؤ گے، کسی سے دشمنی کر کے لے کے جاؤ گے، علماء صلحاء کے خلاف بول کر لے کر جاؤ گے، یہ سب کام کر کے لے کر جاؤ گے، تو کیا اللہ کہے گا کہ جنت کی طرف جاؤ؟ ایسے کہے گا اللہ؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ آپ کو نیک بنائے، آپ کی آنکھوں کے آنسو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ بہت قیمتی لوگ، اللہ آپ کو نیک بنائے۔ میں حافظ ممتاز احمد کے جو دل کے اندر جو ان کی روشنی ہے، اللہ والوں کی جو روشنی ہے، میں ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس علاقے کی زندگی کو بدل دیجیے، اللہ اس علاقے کی بستی کو، اس کو قبول فرما لے اللہ۔ یہ بہت پیاری بستی ہے، یہ نیک بننا چاہتی ہے، لیکن شیطان انہیں دھکا مار کے پھینک دیتا ہے، پھر یہ نیک بننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، شیطان اسے لات مار کے پھر پھینک دیتا ہے، پھر یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شیطان پھر لات مار کے پھینک دیتا ہے اللہ، لیکن انہیں پیچھے مت ہٹنے دینا، انہیں نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دینا تاکہ یہ آنکھیں بند ہو، زبان بند ہو، آپ کے پاس آئے تو اللہ آپ بھی کہہ دے کہ کون آیا ہے؟ میرا محبوب آیا ہے، کون آیا ہے؟ میرا پیارا آیا ہے، کون آیا ہے؟ میرے نبی کے طریقے پر چل کے آیا ہے، کون آیا ہے جو میرے نبی کی شریعت پر چل کے آیا ہے؟ ایک ساتھ کہہ دے کہ انشاءاللہ آج بن کے بتلائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ بن نہیں سکتے ہیں، ہم کہیں گے کہ نبی کے غلام ہیں، بن کے انشاءاللہ بتلائیں گے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم انہیں بتلائیں گے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، مر جائیں گے مٹ جائیں گے، نبی کے غلامی کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کے حکم پر چل کے بتائیں گے۔ کوئی کہے گا، کہنے والا کہے گا کون جا رہا ہے؟ دیکھو تو نبی کا غلام جا رہا ہے۔ کہنے والا کہے گا کون جا رہا ہے؟ نبی کے طریقے پر چلنے والا جا رہا ہے۔ کہنے والا کہے کون جا رہا ہے؟ تو کہے وہ جا رہا ہے جو نبی کے ایک ایک باتوں کو مانتا ہے، وہ جا رہا ہے۔ غیبت نہیں کرتا وہ جا رہا ہے، چغلی نہیں کرتا وہ جا رہا ہے، حسد نہیں کرتا وہ جا رہا ہے، بغض نہیں کرتا وہ جا رہا ہے، ریاکاری نہیں کرتا وہ جا رہا ہے، کسی سے دشمنی نہیں کرتا وہ جا رہا ہے، سب سے محبت تقسیم کرتا وہ جا رہا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ بنو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے۔ میں نے کتنی بات کہی؟ 2 بات کہی۔ پہلی بات کیا کہی؟ ہمارے علاقے کے اندر جو بزرگ ہیں جن کی وجہ سے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، میں بہت دور سے، بلکہ میں نے گجرات سے سلمان صاحب سے کہا کہ بھائی وہاں جائیں گے، حافظ نسیم صاحب سے، حاجی ممتاز احمد صاحب سے، حافظ ممتاز احمد صاحب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے ایسے نیک بندوں سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے گجرات سے نیت کی اور وہاں سے یہاں جب پہنچا تو میں نے بار بار کہا اور ماشاءاللہ یہاں پہنچا ہوں، لیکن قریب کے لوگ ادب و احترام نہ کریں، قدر نہ کریں تو کیا مرنے کی بات قدر کرو گے؟ تو پہلی بات کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قدر کریں گے، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کیا کہی کہ گناہوں سے انشاءاللہ بچیں گے، کہ یہی گناہ ہمارے اعمال کو کیا کر جاتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں، اور اعمال کے کھانے کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، عاشق رسول اور دیوانہ رسول بنائے، مستانہ رسول بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ، نبی کے ایک طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ ہی دعا فرمائیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك ولي مقتدر ما تشاء من يكون. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پیارے اللہ، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، کہاں جائے، کدھر جائے، کس سے کہے، کون ہمارا ہے مولا؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہے مولا. دیکھ تو صحیح اس مجمع کی طرف کتنی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں مولا. مولا کتنے پیار کے ساتھ بیٹھے ہیں مولا. انہیں کچھ نہیں چاہیے مولا، یہ تو آپ کو لینے آئے ہیں مولا. یہ اللہ، انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارے دل پر تو کافی رفع باقی ہے، دل کے اندر تو کافی سلائی باقی ہے، دل کے اندر کافی پھٹ چکا ہے. جیسے کپڑا کئی سالوں سے رکھا رہتا ہے، نکالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی جگہ سے پھٹ چکا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اسے پھینک دے یا اس کو سلائی کر لے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا تو اب ایسا ہو چکا ہے کہ سلنے جاؤ گے تو اور پھٹ جائے گا. اللہ آج ہمارا دل ایسا ہی ہو چکا ہے مولا. دل اتنا گندا ہو چکا ہے مولا، دل اتنا گنہگار ہو چکا ہے مولا. کہاں سے سلے مولا، کہاں سے اللہ رفو لگائے مولا. لیکن اگر آپ رفو لگانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا. اللہ آج بڑی محبت اور پیار کے ساتھ یہ بڑا مجمع آپ کے ساتھ بیٹھا ہے مولا. یہ آپ کو منانے آیا ہے مولا. انہیں کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے مولا. اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے مولا. آج ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے مولا. اللہ آج ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے مولا. اللہ اس مجمع کو ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجیے مولا. اس مجمع کی طرف محبت کی نگاہ ڈال دیجیے مولا. اللہ ان کے رونے کو دیکھ لیجیے مولا. یہ آپ کے سامنے رو رہے مولا. اللہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے مولا. اللہ یہ تو کسی کے سامنے روتے بھی نہیں مولا. رو رہے تو آپ کے سامنے رو رہے مولا. اس لیے کہ آپ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس جو روتا ہے اللہ کو بہت رحم آتا ہے مولا. اللہ یہ بڑی محبت کے ساتھ رو رہے ہیں مولا. رونا آپ کو بہت پسند آتا ہے مولا. رونے والا بندہ آپ کو بہت پسند آتا ہے مولا. آج اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے مولا. ٹوٹا دل آپ کو بندہ بہت پسند آتا ہے مولا. اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیجئے مولا. ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا. ہماری غلطی کو معاف فرما دیجئے مولا. ہم سے راضی ہو جا مولا. ہم سے خوش ہو جا مولا. ہمیں اپنی محبت نصیب فرما مولا. ہمیں اپنا پیار عطا فرما مولا. اللہ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا. آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اللہ والوں سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اللہ والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. علماء صلاح بزرگان دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے مولا. اللہ آپ اس ممتاز احمد صاحب یا اللہ جو نیک بندے ہیں مولا، اللہ ان کی نسبت کا ایک ذرہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے مولا. ہماری زندگی کو تبدیل کر دیجئے مولا. ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا. اللہ انہیں بھی قبول فرما مولا. انہیں تندرستی عطا فرما مولا. انہیں کسی کا محتاج نہ بنا مولا. اللہ ان سے خوب دین کا کام لے لیجئے مولا. اللہ انہیں دین کا دائی بنا دیجئے مولا. انہیں دین کا شہدائی بنا دیجئے مولا. دین کا علم بردار بنا دیجئے مولا. لوگ ان کے پاس آئے مولا، ان کے قدموں میں گر کر اپنی زندگی بدل دے مولا. اللہ ایسا بنا دیجئے مولا. ہم سب کو قبول فرما لیجئے مولا. ہم سب کو دین کا دائی بنا دیجئے مولا. دین کا شہدائی بنا دیجئے مولا. دین پر مر مٹنے والا بنا دیجئے مولا. دین کا علم بردار بنا دیجئے مولا. اللہ ہر گھر کے اندر یا اللہ علماء صلحاء بزرگان دین پیدا کر دیجئے مولا. اس بستی کو قبول کر لیجئے مولا. اس بستی کو قبول کر لیجئے مولا. اس بستی میں دیندار افراد پیدا کر دیجئے مولا. دینی علماء پیدا کر دیجئے مولا. اللہ اس بستی کو قبول کر
کر لیجئے مولا، اس بستی والے کو اللہ نیک متقی پرہیزگار بنا دیجئے مولا۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، جو کھیت کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، کسانی کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما مولا، دکان کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما مولا، کاروبار کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما مولا، نوکری ہے تو نوکری کے اعتبار سے پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور فرما مولا، گھر کے اعتبار سے پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، بیوی بچوں میں محبت پیدا کر مولا، اللہ بچوں کو اللہ صحیح تربیت کرنے والا انہیں بنا دیجیے مولا، بچوں کا احترام کرنے والا اور بچوں کو اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے مولا، اللہ ہر شخص کو قبول فرما لے مولا، ہر شخص کو قبول فرما لے مولا، جو یہاں قرض میں مبتلا خزانے گئے سے اس کا قرض پورا کر دیجیے مولا، بیچارے کتنے ایسے لوگ ہوں گے یہاں پر کہ اس کا قرض کی وجہ سے اپنا منہ اپنا چہرہ بیچارہ کسی کو دکھا نہیں پاتے ہوں گے مولا، اللہ جو بھی قرض میں مبتلا خزانے غیب سے ان کا قرض پورا کر دیجیے مولا، جو لوگ جیل میں قید بند ہے رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجیے مولا، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم وتظلم العالی، اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ جن کی وجہ سے حضرت کو اٹھا لیا گیا مولا، جیل میں ڈال دیا گیا مولا، اللہ یہ کیا کم نصیبی ہے مولا، ہم کیا سو چکے ہیں مولا، کیا ہمارا دل سو چکا ہے کہ مولا، کیا ہم مر چکے ہیں مولا، کیا نحوست ہو گئی مولا، کیا کتنے بڑے اکابر کو اتنے بڑے اللہ والے کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مولا، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے مولا، اللہ آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے مولا، حضرت کی رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجیے مولا، عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجیے مولا، اللہ عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجیے مولا، ہم بلال کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، ہم باپ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، سمیہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، علی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، عثمان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، علماء صلاح بزرگان دین کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، حضرت کی رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجیے مولا، جتنے لوگ بے قصور جیل میں اللہ ان کی بھی رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجیے مولا، گناہ کی وجہ سے جیل میں گئی ہیں اللہ گئے ہیں تو ان کو معافی منگوا کر عافیت کے ساتھ چھڑوا دیجیے مولا، اللہ عافیت کا معاملہ پیدا کر دیجیے مولا، ہمیں دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے مولا، دین پر اپنی زندگی کو مٹانے والا بنا دیجیے مولا، اے اللہ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کے واسطے سے میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے بھی کام کا بنا دیجیے مولا، دین کا سے کام لے لیجیے مولا، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے لگے قبول فرما، نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع کرنے سے نجات مانگی نجات مانگتے نجات عطا فرما، نبی علیہ السلام کے سب کے طفیل مال اپنے فضل و کرم سے باعافیت ساری دعاؤں کو رضا مندی خوشنودی کے ساتھ قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ